یہودا اسکریوتی یعنی جوڈس اسکریٹ، پیدائش سے موت تک مکمل خاکہ، پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ یہودا کا لقب اسکریوتی یعنی اسکیریٹ ہے، جو زیادہ تر ماہرین کے مطابق کیریوت، یہودا کے جنوبی علاقے کا ایک قصبہ، سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید واحد شاگرد تھا جو یہودا یعنی جوڈیا کے علاقے سے آیا، باقی زیادہ تر شاگرد گلیل سے تھے۔ اس کی پیدائش غالباً پہلی صدی کے آغاز میں ہوئی۔ صحیح سال یا والدین کے نام کا کوئی واضح ذکر بائبل یا قدیم روایات میں نہیں ملتا۔ چونکہ اس کا لقب علاقائی شناخت سے جڑا ہوا ہے، ماہرین کا خیال ہے کہ اس کے والدین یہودی روایت کے سخت پیروکار رہے ہوں گے اور شاید وہ ایک روایتی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ خاندان اور رشتہ دار۔ بائبل میں اس کے ماں باپ یا بہن بھائیوں کا نام ذکر نہیں ہوا۔ کچھ چرچ روایتیں اشارہ کرتی ہیں کہ اس کے والد کا نام سائمن اسکیریٹ ہو سکتا ہے، مگر اس پر سب متفق نہیں۔ کسی قریبی رشتہ داری جیسے یسوع کے خاندان سے تعلق کا بھی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے دوست زیادہ تر وہی شاگرد تھے جو یسوع کے ساتھ شامل تھے، پطرس، یوحنا، یعقوب وغیرہ، لیکن وہ ان کے ساتھ دل سے جڑا ہوا نہیں لگتا کیونکہ اکثر وقت وہ علیحدہ ذہنیت کا مالک دکھائی دیتا ہے۔ شخصیت و مزاج۔ یہودا ایک سمجھدار، چالاک اور حسابی ذہن رکھنے والا آدمی تھا۔ اسے شاگردوں کے گروہ میں خزانچی یعنی ٹریجرر کی ذمہ داری ملی، یعنی وہ پیسوں کی تھیلی رکھتا تھا۔ یوحنا 12:6 میں لکھا ہے، لیکن بائبل صاف کہتی ہے کہ وہ چوری کرتا تھا، وہ تھیلی میں سے رقم چرایا کرتا تھا۔ اس کی طبیعت میں لالچ، دھوکہ، حسابی سیاست اور خود غرضی نمایاں تھی۔ یسوع کے ساتھ سفر۔ جب یسوع نے 12 شاگردوں کو چنا، متی 10، 2-4، مرکز 3:19، لوکا 6:16، اس میں یہودا بھی شامل تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یسوع کو معلوم تھا کہ وہ خیانت کرنے والا ہے، یوحنا 6:70-71، مگر پھر بھی اسے شامل کیا۔ یسوع کے ساتھ اس نے معجزات دیکھے، خوشخبری سنی، خدمت کے سفر کیے، مگر اس کا دل کبھی مکمل طور پر یسوع کے ساتھ نہ ہوا۔ اس کے دل میں یسوع کو دنیاوی بادشاہ بنانے کی توقع تھی۔ جب یسوع نے قربانی اور صلیب کی راہ کا ذکر کیا، یہودا کی توقعات ٹوٹنے لگیں۔ دوست اور تعلقات۔ دوسرے شاگرد اس کے ساتھی تھے، مگر کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ وہ ان کے ساتھ قریب یا پیار کا رشتہ رکھتا تھا۔ زیادہ تر وہ الگ سوچتا، الگ چلتا اور ہمیشہ خزانچی اور حساب کتاب کی فکر میں رہتا۔ اس کا قریبی تعلق مذہبی قائدین یعنی فریسیوں اور سردار کاہنوں کے ساتھ جڑ گیا جب اس نے پیسے کے لالچ میں یسوع کو بیچ دیا۔ یسوع کو بیچنے کا فیصلہ۔ اس نے سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا، اگر میں اسے تمہارے حوالے کروں تو تم مجھے کیا دو گے؟ متی 26:15 آیت۔ انہوں نے اس کو 30 چاندی کے سکے دیے۔ یہ 30 سکے پرانے عہد نامے زکریا 11:12-13 میں ایک غلام کی قیمت کے طور پر پیشگوئی کے مطابق تھے۔ اس لمحے سے وہ موقع ڈھونڈنے لگا کہ کس طرح یسوع کو بغیر ہنگامے کے پکڑوایا جائے۔ آخری اشعیہ۔ یسوع نے صاف کہا، تم میں سے ایک مجھے دھوکہ دے گا۔ شاگرد حیران ہوئے۔ یسوع نے اس کو روٹی کا ٹکڑا دیا اور تب لکھا ہے، شیطان یہودا میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ فوراً کمرے سے نکل گیا۔ گرفتاری اور دھوکہ کا منظر۔ یہودا ایک بوسے کے ذریعے یسوع کی پہچان کراتا ہے۔ وہ سپاہیوں کو لے کر رات کو باغ جسمنی میں آتا ہے۔ اس نے کہا، جسے میں بوسہ دوں گا وہی ہے، اسے پکڑ لو۔ متی 26:48۔ اس طرح اس نے یسوع کو دشمنوں کے حوالے کیا۔ ضمیر کی چبھن اور انجام۔ جب یسوع کو موت کی سزا سنائی گئی تو یہودا کو ندامت ہوئی۔ اس نے وہ 30 سکے واپس کرنے کی کوشش کی اور کہا، میں نے بے گناہ کا خون بہانے کا گناہ کیا ہے۔ متی 27:4۔ لیکن سردار کاہنوں نے کہا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، تیرا کام ہے۔ اس نے پیسے ہیکل میں پھینک دیے اور باہر جا کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ متی 27:5۔ اعمال 1:18 ایک اور پہلو بتاتا ہے کہ اس کا جسم زمین پر گر کر پھٹ گیا اور اس کی آنتیں نکل آئیں۔
ممکن ہے یہ دونوں تفصیلات ایک ہی واقعے کے مختلف زاویے ہوں۔ وہ جگہ بعد میں ہیکل دمہ یعنی فیلڈ آف بلڈ کہلائی۔ اس کی موت کے بعد شاگردوں نے اس کی خالی جگہ پر کرنے کے لیے دعا کی اور متیاس کو اس کی جگہ رسول مقرر کیا۔ اعمال 1:26۔ چرچ روایتوں میں یہودا ہمیشہ خیانت، لالچ اور ندامت کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ شخصیت کا نچوڑ۔ وہ یسوع کے قریب تھا مگر اس کا دل کبھی یسوع کا نہ ہوا۔ اس نے خدا کی بادشاہی کو اپنی دنیاوی امیدوں اور لالچ کے نیچے دبا دیا۔ اس کا انجام دکھاتا ہے کہ دنیاوی لالچ ہمیشہ بربادی لاتا ہے۔ ندامت اور توبہ میں فرق ہے۔ اس نے صرف ضمیر کی چبھن محسوس کی مگر خدا کی طرف پلٹ کر توبہ نہ کی۔ سبق: خدا کے قریب رہنا کافی نہیں، دل سے اس کے تابع ہونا ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جیسے چوری، لالچ، بڑے گناہ جیسے خیانت، قتل کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ شیطان دل کے دروازے پر موقع ڈھونڈتا ہے، اور اگر ہم خدا کے حضور مضبوط نہ رہیں تو وہ قابض ہو سکتا ہے۔ ندامت اگر خدا کی طرف نہ لے جائے تو موت اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ یہ تھا یہودا اسکریوتی کا مکمل سفر، پیدائش سے موت تک، اس کے خاندان، شخصیت، یسوع کے ساتھ تعلق، خیانت اور المناک انجام تک۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بائبل کوئز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، لائک، ری شیئر اور کامنٹ کریں۔ اگر کسی خاص موضوع پر ویڈیو چاہیے ہو تو کامنٹ میں بتائیں، میں ضرور بناؤں گا۔ تھینکس، گاڈ بلیس یو آل، آمین۔